السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اب تک ہم نے باب الادغام کے اندر تفصیل کے ساتھ بہت سی چیزیں جان لی ہیں۔ پھر کچھ باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ ایک فائدے کا عنوان ذکر کیا تھا مصنف نے، جس میں لام تعریف کے ادغام اور اظہار کے تعلق سے بات کی تھی۔ پھر دوسرا فائدے کا عنوان دے کر نون ساکن اور تنوین کے متعلق یا اور واو اور تا کے اندر جو ہے بتلایا تھا کہ ادغام ناقص ہوتا، اور بھی کئی چیزیں ذکر کی تھیں۔ اب آج جو ہے فائدے کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ فائدہ عوجن قیمہ سورہ کہف میں، اور مراق سورہ قیامہ میں، اور بلرانہ سورہ مطففین میں اظہار ہوگا سکتے کی وجہ سے۔ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں۔ سکتہ کہتے ہیں پڑھتے ہوئے کسی کلمے پر بغیر سانس توڑے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکنا، یعنی آواز تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، سانس نہ ٹوٹے، ایک ہی سانس میں آگے بھی پڑھا جائے، تو سانس لیے بغیر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تین چیزیں ذکر کر رہے ہیں، عوجن قیمہ، من راق اور بلران۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر اظہار ہوگا۔ آپ نے جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو ہے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفاء حقیقی ہوتا ہے، یعنی خیشوم میں آواز لے جا کر کے ایک الف کے بقدر دائر کرنا ہوتا ہے، لہذا ہونا چاہیے عوجا قیمہ، لیکن یہاں سکتہ کیا جاتا ہے۔ تو اب جب سکتہ کیا جائے گا تو اب یہاں پر اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جائے گا، اور سکتہ جو ہے آگے بتلا رہے ہیں کہ سکتہ جو ہے ایک لحاظ سے حکم وقف کا رکھتا ہے، اس کی تفصیل بعد میں بتلاتے ہیں۔ بہرحال پہلی مثال ہے عوجن قیمہ، یہاں پر اخفا کے بجائے اظہار ہوگا۔ من راق، دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو ہے را آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ادغام تام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لام کے بعد اگر را آئے تو وہاں پر بھی ادغام ہوتا ہے، لہذا پڑھنا چاہیے مراق اور بران۔ اسی طرح سے یہاں پر اخفا کے ساتھ عوجا قیمہ پڑھنا چاہیے، لیکن تینوں جگہوں میں جو ہے آپ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے چونکہ سکتے کے کلمات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، تو اسی مناسبت سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ سکتہ جو ہے کل 4 ہی ہے، اور ایک جگہ سکتہ بالخلف بھی ہے، یعنی سکتہ بھی کیا جاتا ہے، وصل بھی کیا جاتا ہے، وقف بھی کیا جاتا ہے، اس کو لے کر اگر دیکھا جائے تو 5 ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ایک اور سکتہ ہے، وہ بھی آپ سنتے چلیں تاکہ چاروں سکتے جو ہے آپ کے سامنے ایک نظر میں آ جائیں۔ تو یہ 3 سکتے کی جگہیں تو آپ کو معلوم ہو گئی، عوجن قیمہ، من راق اور بلران۔ اور ایک جگہ حفص کی روایت میں دیکھیے، اور ایک جگہ حفص کی روایت میں اور بھی سکتہ ہے، یعنی مم مرقدینہ سورہ یاسین میں۔ یہاں پر چونکہ کوئی قاعدہ نہیں بنتا اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چاروں سکتے آپ کے سامنے آ جائیں، اس وجہ سے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو بتلا دیا جائے۔ تو یہاں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سکتہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے اگلا مسئلہ پڑھیے، اس کے بعد جو ہے اس کی
عوجن قیمہ من راق اور بلرانہ کو بتلایا جائے گا۔ اور چونکہ سکتہ ایک لحاظ سے حکم وقف کا رکھتا ہے، حکم وقف کا رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، حرف متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لہذا عوجن قیمہ کی جو تنوین عوجن کی جو تنوین ہے اس کو جو ہے الف سے بدل دیا جائے گا۔ تو اب جو ہے اس وجہ سے عوجن کی تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں اور چونکہ سکتہ ایک لحاظ سے حکم وقف کا رکھتا ہے، اس وجہ سے عوجن کی تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ اب جو ہے پڑھا جائے گا عوجا قیمہ، عوجا قیمہ۔ یہاں پر جو ہے بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سکتہ کرتے ہیں لیکن تنوین پڑھتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں عوجن قیمہ، یہ غلط ہے، پڑھنا ہے عوجا قیمہ، اس لیے کہ سکتہ وقف کی طرح ہے، من وجہ وقف ہے، ایک حکم سے ایک لحاظ سے کا مطلب ایک طرح سے سکتہ جو ہے حکم کی طرح ہے، اور وہ کیا ہے کہ وقف کے اندر سانس ٹوٹ جاتا ہے، آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی سکتے کے اندر آواز ختم ہوتی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وقف کا حکم رکھتا ہے۔ لہذا جب وقف کا حکم رکھتا ہے تو اب کیا ہوگا، یہاں تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا کیونکہ دو زبر کی تنوین ہے، لہذا پڑھیں گے عوجا قیمہ، اور ان دونوں کلمات کو پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے، من راق، اور ادھر جو ہے بلرانہ میں لام کو ظاہر کریں گے بل رانہ، اس طرح پڑھا جائے گا۔ بہرحال آگے اب بتلا رہے ہیں ایک دوسرا مسئلہ، اور حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ترک سکتہ بھی ان مواضع میں ثابت ہے، یعنی ان تینوں جگہوں میں، عوجن قیمہ میں بھی، من راق میں بھی، اور بل رانہ میں بھی ترک سکتہ بھی ان مواضع میں ثابت ہے۔ آپ کو میں نے بتلایا تھا پہلے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے دو طریقے ہیں، ایک طریقے شاطبی اور ایک طریقے جزری۔ ہم لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عامتاً اکثر ملکوں کے اندر اور جو ہے دنیا کے اکثر حصوں میں امام حفص کی روایت بطریقے شاطبی پڑھی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے دیار میں جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں تقریباً اس میں اسی کے لحاظ سے مسائل لکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے دو طریق ہیں، طریق شاطبی اور طریق جزری۔ تو طریق شاطبی میں تو ان چاروں جگہوں میں سکتہ واجب ہے۔ چاروں جگہیں کون سی؟ عوجن قیمہ اور من راق، بل رانہ اور من مرقدنا ھذا، ان چاروں جگہوں میں کیا ہے؟ سکتہ واجب۔ البتہ بطریق جزری جو ہے یہاں پر ترک سکتہ بھی جائز ہے، یعنی سکتہ نہ کیا جائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان چاروں جگہوں میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سکتہ بھی ہے اور ترک سکتہ بھی ہے۔ طریق شاطبی میں سکتہ واجب ہے اور طریق جزری میں سکتہ نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب جب یہاں پر یہ کہا کہ ان مواقع میں ترک سکتہ بھی ثابت ہے تو اب جو ہے مسئلہ بدل جائے گا۔ تو اس وقت یعنی جب یہاں پہ ترک سکتہ کیا جائے، یعنی سکتہ نہ کیا جائے، تو اس وقت موضع اول یعنی عوجن قیمہ میں اخفا ہوگا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے 15 حرفوں میں سے، لہذا پڑھا جائے عوجن قیمہ، اور ثانیین میں ادغام ہوگا۔ ثانیین، یہ ثانیین جو ہے ثانی کا تثنیہ ہے، یعنی بعد والی دو مثالیں، بعد والے دو جگہیں، وہاں پر ادغام ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد را ہے، مراق پڑھا جائے گا، لام کے بعد را ہے، لہذا برانہ پڑھا جائے گا۔ آگے فائدہ ذکر کر رہے ہیں، مشدد حرفوں میں دیر دو حرف کی ہوتی ہے۔
یہاں باب الادغام میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے آپ کو بتلایا کہ فائدے کے عنوان سے کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی ہیں، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مشدد حرفوں میں دیر 2 حرف کی ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ تاخیر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آگے بتلا رہے ہیں فائدہ، جب 2 حرف مثلین غیر مدغم ہوں تو ہر ایک کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، مثل اعیننا شرککم یحیی داؤد وغیرہ۔ ان تمام جگہوں میں 2 حرف ایک جیسے جمع ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب پہلا حرف ساکن ہو اور وہی حرف دوبارہ جو ہے متحرک آئے تو اس وقت ادغام ہوتا ہے، لیکن اگر پہلا حرف ساکن نہ ہو، متحرک ہو، تو پھر ادغام نہیں ہوتا ہے۔ تو مثلین تو ہیں لیکن پہلا کیا ہے؟ غیر مدغم ہے، یعنی اس کا ادغام نہیں کرنا ہے۔ تو جب ادغام نہیں کرنا ہے تو اس سے واضح اور صاف اور ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ادغام کا شائبہ وہاں پر نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے مصنف نے جو ادائیگی کو بتلایا ہے کہ اس طرح سے ادا کرنا چاہیے، خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، وہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر ادغام کا شائبہ تھا کہ ادغام کوئی نہ کر لے، اگر جو ہے یہاں پر توجہ سے اور جو ہے صاف اور واضح ادا نہیں کریں گے تو ادغام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور اس طرح کے 2 حرف اکٹھا جمع ہو جائیں تو وہاں پر انہیں صاف صاف واضح ادا کرنا چاہیے۔ ایسا ہی متقاربین متصل ہوں یا قریب قریب ہوں۔ متقاربین یعنی قریب المخرج یا قریب الصفت حرف ہوں اور وہ قریب قریب ہوں تو قریب قریب ہو اور ادغام نہیں کرنا ہے وہاں پر، تو بھی خوب ہر ایک کو صاف پڑھنا چاہیے، مثل قد جاء، دال اور جیم کا مخرج قریب قریب ہے، قد ظلوا یہ بھی جو ہے قریب قریب ہے، اذ تقول ذال اور تا بھی قریب ہے، اذ زین ذال اور زا بھی قریب قریب ہیں۔ تو ایسے مواقع میں ہر حرف کو صاف اور واضح پڑھنا چاہیے کہ اس میں ادغام نہ ہو جاوے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی جب 2 حرف ضعیف جمع ہوں، مثل جباہہم 2 ہا جمع ہو گئے، یا قوی حرف کے قریب ضعیف حرف ہو، مثل اہدنا، اہدنا حمزہ قوی ہے اور ہا جو ہے ضعیف ہے، یا 2 حرف مفخم متصل یا قریب ہو، 2 حرف مفخم متصل یا قریب ہوں۔ آگے جو ہے یہ سارے کے سارے ابھی بیان کرنے کے بعد آگے کریں گے کہ ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں ایسا ہی جب 2 حرف ضعیف ہوں جمع ہوں، مثل جباہہم، یا قوی حرف کے قریب ضعیف حرف ہو، مثل اہدنا، یا 2 حرف مفخم متصل یا قریب ہوں، مثل مضطر صلصال، یا 2 حرف مشدد قریب یا متصل ہوں، قریب ہوں یا متصل ہوں، مثل ذریہ ذریتہ، مثل ذریتہ 2 حرف مشدد ہیں، را اور یا، مطہرین طا اور ہا، من منی یمنا یہاں کئی ایک ہیں، لجی یغشاہ، وعلی امم ممن معک۔ ایسا ہی 2 حرف متشابہ الصوت جمع ہوں، مثل صاد سین، جیسے الیس الصبح، طا اور تا جیسے حبطت یا تطلع، ضاد اور ضا جیسے انقض ظہرک، قاف کاف جیسے خلق کل شیء، لک قصورا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اور ساری مثالیں اور سارے حروف جو ہے ذکر کیا مصنف نے کہ اگر متشابہ الصوت حروف جمع ہو جاویں یا
دو حرف ضعیف جمع ہو جاوے یا قوی حرف کے قریب ضعیف آ جاوے یا دو حرف مفخم آ جاوے یا دو حرف مشدد آ جاوے تو ہر ایک کو ممتاز کر کے پڑھنا چاہیے، اور جو صفت جس کی ہے اس کو پوری طرح سے پورے طور سے ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام کے بیان کے ضمن میں کچھ مفید باتیں بھی ذکر کی ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بہت سی ان میں جو ہے مفید باتیں وہ ہیں جن میں بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یوں تو ہونے والا نہیں ہے، پھر مصنف نے کیوں ذکر کیا؟ تو کبھی کبھی جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر اور جو ہے کسی غلطی سے بچنے کے لیے بھی تنبیہ کی جاتی ہے، اس طرح بھی مصنف نے اس میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال ایک بات آپ اخیر میں چلتے چلتے سن لیجئے کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 4 جگہ سکتہ ہے اور یہی مشہور ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 5 جگہ سکتہ ہے۔ 5 کیسے ہوگا؟ 4 تو آپ کو یہی نظر آ رہے ہیں، وجہ قیمہ من راق بل ران من مرقدنا ہذا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر سکتہ اور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب سورہ انفال کو ختم کر کے سورہ برات شروع کی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے 3 طریقے ہیں۔ فصل ہے، یعنی سورہ انفال کو ختم کر کے آواز اور سانس توڑ دی جائے اور سورہ برات اگلی سانس سے پڑھی جائے، اور دوسرا طریقہ وصل ہے، یعنی سورہ انفال کی جو آخری آیت کا جو آخری حرف ہے اس کو جو ہے سورہ برات کی براءتن کے بعد سے ملا دیا جائے، علیم براءتن پڑھا جائے، اور دوسرا پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہاں پہ فصل کر دیا جائے، علیم براءت من اللہ۔ یہ 2 طریقے تو بالکل واضح ہیں، اور وہ اس لیے کہ سورہ برات الگ ہے، سورہ انفال الگ ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں فصل کر دیا جائے، لہذا فصل کیا جائے، وہاں پر دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے بربنائے فصل۔ اور وصل اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ برات سورہ انفال کا جز ہے، جب سورہ انفال ہی کا جز ہے، آپ اس کی تفصیل جو ہے خلاصۃ البیان کے اندر پڑھیں گے اگلے سال انشاءاللہ یا کسی اور موقع پر، تو جب جز ہے سورہ انفال کا ہی تو دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ملا دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ملا کے پڑھا جائے، لہذا بربنائے اصل یعنی قرات میں اصل یہی ہے کہ یک کے بعد دیگرے ملا کر پڑھا جائے تو وصل کیا جائے۔ اور تیسرا جو ہے طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ سکتہ کیا جائے، سکتہ کیوں؟ اس لیے کہ سکتہ جو ہے ذو وجہین ہے، ایک اعتبار سے وقف ہے اور ایک اعتبار سے وصل ہے۔ اگر جو ہے فصل والوں کے اعتبار سے عمل کرتے تو سانس توڑتے آواز توڑ دیتے، لہذا فصل ہو گیا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وصل کرنا چاہیے تو کہیے کہ ہم نے سانس نہیں توڑا لہذا وصل ہو گیا، تو دونوں کی بات رہ جائے گی۔ بہرحال تو یہ اگر سکتہ شمار کیا جائے تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 5 سکتے ہو جائیں گے۔ سکتے کے تعلق سے ایک بات اور جو ہے آپ سنتے چلیں کہ سکتہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سکتہ معنوی اور ایک سکتہ لفظی۔ یہ جو سکتہ 4 جگہ ذکر کیا گیا ہے یا سورہ برات والا لے کر کے 5 جگہ، یہ سکتہ معنوی ہے۔ دیگر روایتوں میں جیسے امام حمزہ کے کی روایت کے مطابق امام حمزہ کی قرأت میں جو ہے سکتہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو سکتہ ہوتا ہے وہ سکتہ جو ہے سکتہ لفظی کہلاتا ہے، اور وہ وصل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور جو سکتہ معنوی ہے وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 5 جگہ
سورہ برات والا شامل کر کے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی اور مزید تفصیل جو ہے آپ کو آئندہ درجات میں بتلائی جا سکتی ہے، یا جو ہے جب آپ سبا پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ تفصیل آ جائے گی۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سکتہ دو طرح کا ہوتا ہے، سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی۔ سکتہ معنوی جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذکر کیا جاتا ہے وہ سکتہ معنوی ذکر کیا جاتا ہے، جو 4 ہیں یا سورہ برات والا لے کر کے 5 ہے۔ اور بھی بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 4 سکتے واجب ہیں اور 4 جائز ہیں، لیکن جن لوگوں نے جائز والا سکتہ بیان کیا ہے نا، اس کی اصل کیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کہاں سے وہ چلا ہے اور کس نے چلایا ہے، لیکن وہ سکتہ امام حفص کی روایت میں ہے نہیں، بس ایسے ہی ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پہنچ کر 6ٹھی فصل جو ہے آپ کی ختم ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق جو ہے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سوالات دیے جائیں گے تاکہ آپ کا یہ سبق اور یہ فصل جو ہے آپ کی جو ہے مضبوط ہو جاوے۔ بہرحال اسی پہ آج کی بات ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔